अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको 6 ऐसे लाइफ लेसन बताने वाला हूँ, जिन पर अगर आप अमल करते हैं, तो आपकी ये ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये 6 लेसन आपको देने के लिए मैं आपको ईगल की लाइफ़ के ऊपर लेके जाऊँगा कि एक ईगल ईगल कैसे बनता है। एक ईगल तकरीबन 70 साल की एवरेज उम्र गुज़ारता है। और ये डिफरेंट एग्ज़ाम के लिहाज से इसकी स्पीड उड़ने की डिफरेंट होती है। ये परिंदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाला परिंदा है। इसको बर्ड किंगडम का राजा माना जाता है। एक ईगल जब अंडे से निकलता है, तो वो एक बहुत ही शानदार नेस्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर सॉफ्ट घास होती है। बैठे-बिठाए उसको डेली खाना मिल जाता है। धूप, सर्दी, छाँव, पानी, इन सब चीज़ों की उसको परेशानी नहीं होती, क्योंकि इन सब चीज़ों से बचाने के लिए उसको उसकी माँ वहाँ पे मौजूद होती है। जैसे ही ईगल इस काबिल हो जाता है कि वो उड़ना शुरू कर दे, तो उसकी जो माँ होती है, वो उसके घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल-निकाल कर फेंक देती है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि ये जो बच्चे हैं, ये जो छोटे ईगल हैं, ये कम्फर्ट ज़ोन में ना रहें, इनको यहाँ पे रहने का दिल ना करे, इनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। वो सिर्फ़ घोंसले के अंदर हार्ड घास को रहने देती है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि ये अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ दें। इसलिए आप भी कोशिश करें, कभी भी अपने कम्फर्ट ज़ोन में ना रहें। नरम बिस्तर पर सोने के बजाय उठें, उठकर हार्ड काम करें। अक्सर औक़ात क्या होता है कि इंसान अपनी एवरेज लाइफ़ में बहुत खुश होता है। खुश नहीं होता बल्कि वो गुज़ारा कर रहा होता है। उसको जो एक नौकरी मिली होती है, कइयों को तो नौकरी भी नहीं मिली होती। तो वो उसी के साथ जो है ना अपना सिस्टम मैनेज कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से। इसलिए कोशिश करें कि अपने एक डायरेक्शन लें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। मुश्किलात को गले लगाएँ। ये नहीं कि आराम सुकून से घर में बैठे रहें और ये सोचते रहें कि मैं बैठे-बिठाए सब कुछ, तो बैठे-बिठाए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कामयाबी पाना चाहते हो, तो आपको अपना कम्फर्ट ज़ोन खोना पड़ेगा। जैसे ही उकाब उड़ने के काबिल हो जाता है, तो उसकी माँ उसको पकड़ती है और ऊँचाइयों में ले जाती है। ऊँचाइयों में ले जाकर वो उसको छोड़ देती है। जब वो उसको छोड़ती है, तो उकाब नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे वो नीचे आना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड नीचे गिरने की मज़ीद तेज़ होती जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक एक वाहिद डर ऐसा होता है जो कि हर बच्चा, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, उसको वो डर होता है। वो क्या होता है? वो नीचे गिरने का डर होता है। जैसे-जैसे वो नीचे आता जाता है, वो अपने पंखों को खोलता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं उड़ा जाता। जैसे ही वो ज़मीन से टकराने वाला होता है, उसकी माँ अगर उसको पकड़ लेती है, फिर ऊपर ले जाती है। ऊपर ले जाके वो उसको फिर छोड़ जाती है, वो फिर कोशिश करता है। ये प्रोसीजर तब तक जारी रहता है, जब तक वो उड़ना शुरू नहीं कर देता। तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि अक्सर औक़ात हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो हमने ज़िंदगी में पहले कभी ना किया हो। लेकिन वो काम करना मुश्किल तो होता है, लेकिन आप पैदा उसी काम के लिए हुए होते हैं। बाहर का काम उड़ना है, लेकिन वो उससे पहले कभी नहीं उड़ा था। जैसे ही उसको छोड़ा जाता है, तो वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम आ जाता है कि वो पहले आज से पहले वो कभी उड़ा ही नहीं होता। तो जब वो उड़ना शुरू कर देता है, फिर उसको पता लगता है कि मैं तो पैदा ही उड़ने के लिए हूँ। इसलिए आप भी कोशिश करें, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम करना के लिए मिल जाए, जो आपने पहले कभी भी ना किया हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम मिल गया है, जिसके लिए आप पैदा किए गए हो। उसको कोशिश कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, उसके अंदर माहिर बनिए, उस फ़ील्ड को अब मास्टर कीजिए। जब आप उसको करने लग जाएँगे, तो आपको उसमें मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उकाब उड़ना शुरू कर देता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक और चैलेंज ऐड हो जाता है। वो क्या होता है कि अब उसको डेली खुद खाना तलाश करना पड़ता है। एक उकाब कभी भी मुर्दा चीज़ें नहीं खाता, वो हमेशा अपना शिकार खुद करके ही खाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारे जो पास्ट हैं, जो कि मर चुके हैं, जो कि गुज़र चुके हैं, जो कि हमें जो करना था हमारे साथ वो कर चुके हैं, उनको हमेशा पास्ट में ही रहने दीजिए। उनको अपने प्रेज़ेंट में कभी भी जगह मत दीजिए, क्योंकि अगर आपका पास्ट आपके प्रेज़ेंट में आ गया, तो फिर वो आपको अपने प्रेज़ेंट में नहीं रहने देगा, वो आपको भी उठा के पास्ट के अंदर ही ले जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा
کہ ہمیشہ جو پاسٹ ہے اس کو پاسٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے، جس کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وہیں پر ہی رکھنا چاہیے۔ آپ کی پاسٹ جو کہ گزر چکا ہے، جو کہ ہو چکا ہے، آپ کے سوچنے کے ساتھ صرف آپ کا فیوچر پریزنٹ بھی خراب ہوگا اور آپ کا فیوچر بھی خراب ہوگا۔ ڈپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ میں سے کون سی بات کس اینگل سے لیتے ہیں۔ اگر تو آپ پاسٹ سے کچھ سیکھیں گے تو آپ کا پریزنٹ بھی اچھا ہوگا اور آپ کا فیوچر بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو پاسٹ سے کوئی بری یادوں کو لے کر آئیں گے اور اس کو سوچیں گے اور بے فضول چیزوں کو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو کہ ہو چکی ہیں، جن کو آپ کچھ بھی نہیں بدل سکے، یہ جو موویز میں ٹائم اسکیپنگ دکھائی جاتی ہے کہ پاسٹ میں جا کر سب کچھ ایسا کا زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو جو پاسٹ ہے اس کو پاسٹ میں ہی رہنے دیں اور آپ پریزنٹ میں ہیں تو آپ پریزنٹ میں ہی رہیں، پاسٹ میں جانے کی ضرورت۔ اگر آپ پریزنٹ میں ہی رہیں گے تو آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ پاسٹ میں چلے گئے تو پھر آپ پاسٹ میں ہی رہیں گے، آپ فیوچر میں نہیں آ سکیں گے، پھر آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اس سے نیچے ضرور جائیں گے لیکن اوپر نہیں آ سکیں گے۔ ایک باز ہمیشہ ایک باز کے ساتھ ہی اڑتا ہے، ایگل فلائی alone اور ود another eagle۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ہمیشہ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ رہیے گا، اپنے سے چھوٹے لیول کے بندے کے ساتھ رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا تو اپنے لیول کے بندے کے ساتھ رہیں یا تو اپنے سے اونچی سوچ والے بندے کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ رہیں گے تو آپ اسی لیول پہ اٹھتے جائیں گے، اگر آپ اپنے سے اونچی سوچ والے بندے کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی وہ آہستہ آہستہ اوپر لے آئے گا، وہ اپنی جو سوچ ہے وہ آپ کے اندر کنورٹ کر آپ کو بتائے گا، اپنے جو اس کی سوچ ہے، جو اس کے مائنڈ میں آئیڈیا، جو اس کا مائنڈ کا لیول، آپ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اگر تو آپ کے ساتھ کوئی آپ سے بھی بڑی سوچ والا بندہ ہے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ اوپر آ جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی سوچ والا بندہ آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو بھی نیچے کی طرف لے جانا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں یا تو اپنے لیول والے بندے کے ساتھ رہیں یا پھر اپنے سے اوپر والے لیول کے بندے کے ساتھ رہیں۔ ایک بعد تقریباً جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک بہت ہی دردناک پروسیجر کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پروسیجر کیا آتا ہے؟ وہ پروسیجر ہوتی ہے موت، جن کی جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو چونچ ہے یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ایسے ایسے بینڈ ہوتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے شکار کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، شکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ جو پر ہیں، مضبوط پر ہیں جن کے ساتھ یہ اڑتا ہے، اس کے جو پر ہیں یہ اس کی چھاتی کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو اڑنے کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جو پاؤں کے ناخن ہیں جن کے ساتھ یہ شکار کو پکڑتا ہے یہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو، یہ بھی ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شکار کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دو آپشن ہوتی ہیں، ایک یا تو یہ مر جائے بھوک کے ساتھ، دوسرا یہ کہ ایک دردناک پروسیجر ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو توڑ دے اور دوبارہ نہیں اگانے کا انتظار کرے۔ تو اس کے لیے بعد ہمیشہ مشکل راستے کو ہی اپناتا ہے اور وہ اپنے علاقے کی سب سے اونچی چوٹی پر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر وہ پتھر کے اوپر اپنی چونچ کو مار مار کے توڑ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی چونچ کو پتھر کے اوپر مارتا ہوگا تو سوچئے کتنی درد ہوتی ہو، کتنا دردناک پروسیجر ہوتا ہوگا۔ ایک ایگل اپنی 70 سال کی زندگی میں ایسے کی مشکل ٹائم کے کبھی نہیں گزرتا، تو اسی لیے وہ جب اپنی چونچ کو مار کے توڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس کے نئے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی چونچ نہیں آ جاتی ہے پھر وہ اپنے ناخنوں کو پتھر کے اوپر رگڑنا شروع کر دیتا ہے، رگڑ کے ان کو بھی توڑ دیتا ہے، پھر وہ ان کے نئے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اب اس کی چونچ بھی نہیں آ گئی، اس کے پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ بھی نہیں آ گئے۔ جب اس کی چونچ نہیں آ جاتی ہے تو وہ اپنے پنکھوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے، نکال کے اپنے جتنے بھی پنکھ ہوتے ہیں وہ ان کو نکال دیتا ہے۔ جب وہ پنکھ نوچتا ہوگا اس کے جسم سے وہ پنکھ نکلتے ہوں کتنی درد ہوتی ہوگی، لیکن ہر ایگل تقریباً اس پروسیجر سے گزرتا ہے۔ جب وہ اپنے پنکھوں کو نوچ کے نکال لیتا ہے تو پھر وہ اس کے پنکھ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ایگل اس 150 سے 160 دن کے دردناک پروسیجر سے گزرتا ہے تو وہ 30 سال کی مزید زندگی جیتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں بھی جب مشکلات آ جائیں تو ان کو گلے لگائیے گا، ان سے گھبرائیے گا مت، کیونکہ یہ آپ کو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے آتی ہیں، یہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے کوشش کریں
کہ جب بھی مشکلات آئیں ان کو گلے لگائیے گا، مشکلات کا سامنا کیجیے گا۔ جب آپ مشکلات کا سامنا کریں گے تو آپ ایک ایگل کی طرح یا مزید 30 سال کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ چھٹا لیسن یہ ہے کہ جب تیز آندھی طوفان اور بارش کا ٹائم آتا ہے تو ایک ایگل بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، جبکہ باقی جو پرندے ہوتے ہیں وہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتے، بارش کے ساتھ ان کے پر جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ اڑ نہیں پاتے، تیز ہوائیں ان کو آگے نہیں جانے دیتی، تو لہٰذا وہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کو اس تیز ہواؤں کا، اس بارش کا، اس آندھی طوفان کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ جبکہ ایگل ایسا نہیں کرتا ہے، ایگل اس موسم کو انجوائے کرتا ہے، وہ اپنے مشکل حالات کو انجوائے کرتا ہے، وہ ان ہواؤں کے سارے اوپر اٹھنے کو چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ کے اوپر مشکلات آئیں تو ان سے ڈر کر گھبرانے کی بجائے ان کو گلے لگائیں، ان کی مدد لیں۔ جب آپ ان کی مدد لیں گے تو ایک تیز ہوا جب اس طرف آ رہی ہے، ایک ایگل ایسے اڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پنکھوں کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ وہ اس ہوا کے سہارے، جیسے وہ ہوا ٹکراتی ہے اور اس کے پنکھوں کے ساتھ یہ مزید اوپر نکل جاتا ہے، یہ اتنا اوپر نکل جاتا ہے ان ہواؤں کے سہارے سے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کیجیے جب آپ کی زندگی میں پریشانی آئیں تو ان پریشانیوں کو اپنے ساتھ ملائیے، وہ آپ کی مددگار ہوتی ہیں، وہ آپ کی دشمن نہیں ہوتی۔ جیسے وہ پریشانیاں آتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ بنا دیتی ہے، اس لیے پریشانیوں سے کبھی بھی مت گھبرائیں۔ جس طریقے سے باقی انسان گھبرا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ان حالات میں سروائیو نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے عقاب ایسا نہیں سوچتا، وہ ان حالات کو اپنا دوست بناتا ہے، ان حالات کو اپنی طاقت بناتا ہے، ان حالات کی مدد کے ساتھ وہ پہلے سے بھی اونچے لیول پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جب بھی پریشانی آئے تو اس پریشانیوں کی مدد سے مزید اوپر چلے جائیے گا، کیونکہ ہمیشہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی بڑی اپورچونیٹی لے کے آتی ہے، تو آپ کو اس اپورچونیٹی کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اس اپورچونیٹی کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سی اپورچونیٹی ہے جو وہ مشکلات اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ یہ وہ 6 لیسن تھے جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو آپ اس زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے پریزنٹ کو بہت ہی شاندار بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایک یا تو آپ آج جس ایج میں ہو اگلے 5 سے 7 سال مشکلات کا سامنا کرو اور باقی ساری زندگی آرام سکون سے گزار دو، اور دوسری یہ ہے کہ آپ یہ 5 7 سال انجوائے کرو، گھومنے پھرنے جاؤ، آوارہ گردی کرو، ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرو اور پھر ساری زندگی کام کرتے رہو۔ یہ آپ کے اوپر آپشن ہے کہ آپ 5 سال محنت کر کے مشکلات سے گزر کر ساری زندگی کو سکون میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ یہ 5 سال انجوائے کر کے ساری زندگی عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تو آج کے 5 سال سے آگے مشکلات کا سامنا کروں گا اور اگلے جو 50 60 سال 70 سال کی میری زندگی ہے اس کو انجوائے کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ بھی اسی چوائس کو چوز کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔